بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی حکومت جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم کی تو اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر انہوں نے بھرپور جلسے کیے، کم بیک کیا، پبلک کے اندر پذیرائی ہوئی، اس کو روکنے کے لیے مختلف طرح کے مقدمات بنانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر 9 مئی کے واقعات اور اس سے جڑے ہوئے تحریک انصاف کے پھر ہزاروں جو کارکنان ہیں ان پر مقدمات قائم کیے گئے، اور پھر عمران خان اور ان کے ساتھ جو قریبی شخصیات ہیں ان کو ان مقدمات کے اندر ڈالا گیا۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کے ایک جج جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، وہاں پر آج شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، انہوں نے جو آج بات کی ہے، اور یہاں تک آج بات ہوئی ہے کہ منگوائیے قرآن مجید، اور پھر سرکاری وکیل کس طرح بھاگے ہیں، یہ عام تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور جج نے اس پر جو کچھ کہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ دوسری جو بڑی خبر ہے وہ مبارک ثانی کیس، آپ کو علم ہے قاضی فائد عیسیٰ کے سربراہی میں ایک بینچ نے یہ پہلے فیصلہ دیا قادیانی ایک شخص ہے اس کے حوالے سے، اور پھر جو ہے وہ نظر ثانی ہوئی جب اعتراض کیا گیا لوگوں کی طرف سے۔ نظر ثانی کے اندر بھی ایک بلنڈر انہوں نے کیا۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل کی پریس ریلیز آئی ہے، اس کے بعد کچھ اور جو جماعتیں ہیں وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور یہ فیصلہ ان کے گلے پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے مشکلات کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر اینٹی کرپشن نے ایک بڑا ایکشن کیا ہے، اور 2 ارب روپے کی زمین واگزار کروائی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بشرا بی بی کی طرف سے جو درخواست دی گئی تھی توشہ خانہ کے اندر، پھر سیم چیزوں کے اندر ایک دوسرا مقدمہ قائم کیا گیا ہے، وہ اعتراضات عائد کیے گئے، لیکن اب اس کا ایک تحریری جو حکم نامہ ہے وہ بھی آیا، اس کو قبول کر لیا گیا۔ باقی درخواستوں کے ساتھ اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک چیز اس کے اندر بڑی اہمیت کی عمل ہے، اور وہ یہ کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہاں پہ جو مشیر خزانہ ہے مزمل اسلم، انہوں نے کہا کہ وفاق نے صوبے کے پیسے نہ دیے تو آئی ایم ایف سے سرپلس کا جو وعدہ کیا ہے ہم سے اس کی توقع نہ کریں۔ اب یہ معاملہ تو بڑا سادہ ہے، یعنی جہاں پہ پیسے دینے کی باری ہو، صوبوں کے اندر برابر تقسیم کرنے کے بجائے ایک صوبے کے اندر آپ کی حکومت نہیں ہے، آپ وفاق کے اندر قبضہ کر کے بیٹھ کے ہیں، تو آپ بجائے اس کے کہ پاکستان کے نمائندے بننے کی کوشش تو کریں، ایکٹنگ تو کریں، سلوک تو برابر کریں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ خیبر پختونخوا کے اندر چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پہ ہماری حکومت نہیں ہے تو ہم وہاں علیحدہ سلوک کریں گے، یہاں علیحدہ سلوک کریں گے، باقی جگہوں پہ ہم لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے یا بہت کم کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے چونکہ ووٹ نہیں دیے تو ہم ان کی لوڈ شیڈنگ بڑھا دیں گے، اس کو چوری اور دیگر معاملات کے ساتھ نتھی کر دیں گے۔ تو یہ جو انتقامی کاروائیاں ہیں، اب یہ دیکھا جا رہا ہے اس کے اثرات بلوچستان کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہم سب کو غدار کہہ دیں یہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت جو خاموشی ہوتی ہے اور جو حقائق سامنے نہیں آتے، آج آپ دیکھیے مارنگ بلوچ ہیں، ہزاروں لوگ کل جس طرح جمع ہوئے ہیں، اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے۔ اب یہ ایسے تو نہیں ہے کہ یہ سارے کوئی غدار ہیں یا ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ نقطہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر دلیل کے ساتھ اپنے عمل کے ذریعے اس پبلک کے سامنے اپنا نریٹو لانے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے، تو اگر نہیں ہوئے تو اب آپ اس ضد پہ اڑ گئے ہیں، تو آپ کو دلیل کے ساتھ لوگوں کو اپنا جو ہے وہ کنونس کرنا پڑے گا۔ تو خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی اگر یہی سلوک ہوگا تو عوام سے آپ بدلہ لیں گے کہ انہوں نے ووٹ آپ کو نہیں دیے، تو اب آپ ان کو برابر جو ان کے پیسے ہیں وہ نہیں دیں گے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے بھی یہ توقع کل کو نہ کی جائے۔ اور آج اگر طبقہ ملامتیہ کے اور ٹاؤٹ صحافی اگر خاموش رہیں گے اس ناانصافی پر جو وفاقی حکومت کرے گی، تو کل کو جب وہ کہیں گے کہ بھئی ہم یہ آپ کو نہیں دے رہے وفاق کو، تو اس وقت جو بڑ کرنی ہے جنہوں نے، وہ اب کیوں نہیں بول رہے؟ یہ بھی ایک عام سوال ہوتا ہے۔ 70 ارب روپے وہ کہتے ہیں اکٹھے کیے گئے اے آئی پی اور بجٹ کو ملا کر، اور 70 ارب میں سے اب ملیں گے کتنے، یہ 30 جون 2025 کو ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے، اور آگے انہوں نے سارا وہ صورتحال گلگت بلتستان اور کشمیر کی بھی جو ہے وہ رکھی ہے۔ اب مبارک ثانی جو کیس ہے اس کے اندر آپ کو علم ہے کہ قاضی صاحب نے پہلے ان کی سربراہی میں ایک فیصلہ دیا گیا، یعنی اقلیتوں کے حقوق جو ہے وہ بڑے مسلم ہیں، یہ اسلام ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن قادیانی چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے پہ بضد ہیں،
اور وہ غیر محرم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے ان کے وہ حقوق نہیں دیے جا سکتے جو باقیوں کو حقوق جو ہے وہ دیے جائیں. اب وہ ایک تفسیر جو ہے انحراف شدہ تفسیر اس کو بانٹنے کا معاملہ تھا، اور وہاں پہ قاضی صاحب نے لا اکراہ فی الدین کے تحت یعنی جب آپ کو فقہ، حدیث، اصول حدیث کی گہرائی کا مطالعہ نہیں ہے، ججز کو عموماً نہیں ہوتا، تو پھر آپ یہ صرف جو ہے نا وہ اس طرح ایک حصہ آیت کا لے کے تو اس پہ آپ حکم دے دیتے ہیں. تو اس سے پاکستان کے اندر شدت پسندی، انتہا پسندی بڑھتی ہے. اب قاضی صاحب پہلے گورنر پنجاب، ایک آپ کو علم ہے ان کے ساتھ جو ہوا، اللہ نہ کرے کسی دوسرے کے ساتھ ایسا ہو. اب قاضی صاحب کی کوئی گستاخی کا ارادہ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے جس سے لوگوں کو اتفاق نہیں ہے. تو اب جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، سرکاری ادارہ ہے، وہاں پر بھی کل جو ہے باقاعدہ طور پر یہ اس کا 238واں اجلاس منعقد ہوا ہے، اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ پٹیشن نمبر 2/2024 مبارک ثانی کیس کے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کی متعدد شکوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. اس سلسلے میں کونسل جلد تفصیلی رپورٹ سپریم کورٹ کو ارسال کرے گی، اور پھر یہاں پر کہا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ سپریم کورٹ خود ہی اس کو جو ہے وہ دوبارہ ریویو کر لے. اچھا، ایک چیز تو یہ ہے. اب دوسری طرف جج ابو الحسنات، جج جو ہے وہ ہمایوں دلاور، یہ دو جج وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کو سزائیں سنائی، اور سزائیں جس انداز میں سنائی، کوئی جینون کیس ہو، معاملہ ہو تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن ان ججز نے، جج بشیر ہیں وہ تو بیچارے روک دھو کے چلے گئے، تیسرے وہ ہیں، لیکن یہ جو ججز ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے ننگا یعنی ناانصافیاں کی جو عام پاکستانی کو بھی نظر آ رہا ہے. اس کا ان ججز کا جو رویہ ہے وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب بن چکا ہے پاکستان کے اندر. ان کے فیصلے پھر جا کے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اڑ گئے، اور وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، دونوں گئے. اب ایک تیسرے جج ہیں لاہور سے، یہ جج خالد ارشد ہیں. یہ بھی ان دو کے نقش قدم پہ جو ہے وہ ضمانتیں اکثر خارج کر رہے ہیں، کچھ انہوں نے دی بھی ہیں، لیکن عمران خان کی جو ضمانت انہوں نے خارج کی، اس کے ساتھ باقیوں کی جو ضمانتیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. اب انسداد دہشت گردی عدالت کے یہ جج ہیں خالد ارشد. ایک تو پچھلے دنوں جو 9 مئی کے ملزمان بنائے گئے تھے، انہوں نے ان کے سامنے ایک معاملہ رکھا. انہوں نے کہا جج صاحب آپ حلف دے دیں، آپ انصاف کے مطابق فیصلہ دیں گے، بس ہمیں منظور ہے. اس پر یہ درخواست ان کی طرف سے دائر کی گئی. جج صاحب کو غصہ آیا، اور بھائی غصہ کیوں، جو حالات چل رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، ججز خط لکھ رہے ہیں، مداخلت ہو رہی ہے، دباؤ ہے، تو آپ حلف دے دیں کہ بھئی میں حلفیہ یہ کہتا ہوں. تو یہ ہونا چاہیے ویسے تو قانون کے اندر ہی. یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر انصاف کا ایک عجیب قسم کا ناچ جاری ہے، اب تو ججز کا حلف بھی شامل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جب وہ اوتھ لیتے ہیں، بلکہ فیصلہ کرنے سے پہلے ان کا قرآن مجید پر حلف ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق، انصاف کے مطابق، اور بغیر کسی بلا جبر و اکراہ اور جو ہے وہ بغیر کسی لالچ کے، دباؤ کے وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں. جو ان کی سمجھ بوجھ ہے ان کے مطابق کر رہے ہیں. سمجھ بوجھ میں اب فیصلہ غلط بھی ہو جائے، صحیح بھی ہو جائے، وہ فرق نہیں پڑتا. لیکن ان کو غصہ آیا اور انہوں نے وہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی. لیکن آج ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو ضمانت ہے، اس حوالے سے جو عمر چیمہ تھے، جو شاہ محمود قریشی تھے، انہوں نے کہا جی آپ یہ بوڑھی خاتون ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں، جائز صاحب ہم واپس لے لیتے ہیں درخواست ضمانتیں، آپ مہربانی کریں ان کی ضمانت منظور کریں. تو جج صاحب نے کہا جی آج میں جو ہے اس پہ فیصلہ کرتا ہوں. اب یہ جو جج ہے، یہ چونکہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کارروائیوں کے اندر کہ یہ بیچارے کتنے مجبور ہوں گے، لیکن بہرحال جو یہ ایک ظلم کا ایک عجیب جو بازار ہے وہ بہرحال یہ گرم ہے. اب انہوں نے کہا جی ہم اپنی ضمانتیں واپس لیتے ہیں، آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانتوں پر فیصلہ کر دیں. یہ شاہ محمود قریشی نے کہا. ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کی مریضہ ہیں اور 70 سال سے زائد عمر کی ہیں. میں آج جا کر ضمانت پر فیصلہ کر دوں گا. جج، مجھے اگر جیل میں کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے، میری نہیں، سب دوستوں کی ضمانت ہونی چاہیے. اگر میری ضمانت ہو بھی گئی تو اکیلے نہیں جاؤں گی. ڈاکٹر یاسمین راشد، آپ دیکھیں اس خاتون کا جو جذبہ ہے اس کو دیکھیں. پھر عمر چیمہ روسٹرم پر موجود ہوئے تھے اور جج صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلے کرتا ہوں، میں سرکار کا ملازم ہوں، میں کسی نواز شریف کو جانتا ہوں نہیں ہوں. 9 مئی ضمانتوں پر 100 فیصلے چند دنوں میں کیے ہیں.
عمر چیمہ بولے کہ گواہ جن 15 افراد کی میٹنگ کا تذکرہ کرتے ہیں ان میں سے 6 نے پریس کانفرنس کی اور وہ آج آزاد ہیں۔ پراسیکیوشن نے بتایا کہ وہ آزاد نہیں، اشتہاری ہیں۔ شاہ محمود قریشی بولے وہ اشتہاری نہیں، سرکاری ہیں۔ اور پھر کمرہ عدالت جو ہے وہ وہاں پہ جو مذاق ہے، یعنی آپ دیکھیں کیسا ناانصافی ہے۔ جج کو بھی پتہ ہے ناانصافی ہو رہی ہے اور ملزمان کو بھی پتہ ہے، سرکار کو بھی پتہ ہے، لیکن ناانصافی ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ پوری دنیا آ کے سرمایہ کاری بھی کرے گی اور یہ بھی ہوگا، خیالی باتیں کرتے ہیں۔ تو عائشہ بھٹا جو پہلے ضمانت پہ ہیں، انہوں نے آج بتایا کہ آج میں کوٹ لکھپت جیل ٹرائل جو پیشی پر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے تو میری ضمانت کینسل ہو چکی تھی۔ جج صاحب نے فرمایا کہ آپ تو پیشیوں پر آتی ہی نہیں ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ سر آپ ریکارڈ دیکھ لیں، 15 ماہ میں ایک پیشی بھی مس نہیں کی۔ تو اس پر جج صاحب نے کہا اچھا لیکن آپ ہمیشہ دیر سے آتی ہیں۔ یعنی یہ حالات ہیں جج صاحب کے۔ اب آگے وہ کہتی ہیں کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب نے جج سے کہا کہ 9 لوگوں کی میٹنگ اور وہ ساری بات میں آپ سے کر چکا ہوں۔ شاہ محمود نے کہا کہ اشتہاری نہیں، وہ سرکاری ہیں۔ تو آج جج صاحب نے بالآخر حلف ایک دیا ہے، انہوں نے آن اوتھ تو نہیں دیا، ویسے انہوں نے کہا ہے کہ میں تو حاضر ناظر کر کے فیصلے دے رہا ہوں۔ اب یہ ساری چیز تو ہے ایک طرف، لیکن یہ اس لیے کہ انہوں نے جو عمران خان کے خلاف درخواست ضمانت میں جو فیصلہ لکھا ہے، وہ جو فیصلہ لکھا گیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ اب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک تو یہ چیز ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے حوالے سے جو درخواست تھی اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ گرفتاری کے خلاف جو گرفتاری ہے اس کے خلاف یہ درخواست دی گئی تھی کہ یہ ناجائز گرفتاری ہے۔ توشہ خانہ کا معاملہ آلریڈی کھولا جا چکا ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن جسٹس ارباب محمد طاہر کی جانب سے تحریری حکم نامہ آ گیا ہے۔ تحریری حکم نامے کے اندر کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کی نئے توشہ خانہ ریفرنس میں گرفتاری کے خلاف درخواست پر عائد اعتراضات دور کر کیے جاتے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل کے مطابق یہ درخواست دیگر 2 درخواستوں کے ساتھ منسلک کی جاتی ہے۔ اسی ریفرنس میں کال آف نوٹسز کے خلاف 2 درخواستیں پہلے سے زیر سماعت ہیں۔ اس درخواست میں نیب کی جانب سے متبادل گرفتاری کو چیلنج کیا گیا ہے اور وکیل کی جانب سے ان درخواست اور دیگر 2 درخواستوں میں ایک جیسے حقائق اور قانونی نکات ہیں۔ تحریری حکم نامے کے اندر یہ کہا گیا کہ درخواست کو بھی دیگر 2 درخواستوں کے ساتھ سنا جائے گا۔ تو یہ اپروو کر لی گئی ہے اس معاملے کے اندر۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ بہرحال عجیب قسم کی ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا کے اینٹی کرپشن نے 2 ارب روپے کی جو زمین ہے وہ واگزار کروائی ہے۔ اور آپ کو علم ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ جو ہے وہ اس محکمے کو ہیڈ کر رہے ہیں مصدق عباسی، اور یہ 511 کنال سرکاری اراضی ہے جس کی مالیت 2 ارب روپے ہے۔ با اثر افراد جو ہے ان کے قبضے سے یہ بازیاب کروائی گئی ہے۔ پوری رپورٹ انکوائری ہوئی ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے کون سے با اثر شخصیات ہیں یہ تفصیل ابھی نہیں آئی، لیکن یہ بہرحال سرکاری زمینوں کے خلاف بھرپور قسم کا آپریشن پی ٹی آئی دور میں ہوا تھا، اب بھی اس کو بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔